الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یذل لا یزال کی پاک ذات کے لیے، صدق دل سے لاتعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ آج عید الضحیٰ کا دن ہے، تو انشاءاللہ تھوڑی دیر میں عید کی نماز ادا کریں گے۔ تو عید کی نماز سے پہلے چند ایک باتیں دین کی پڑھیں گے جو سبق عید الفطر کے دن میں نے پڑھا تھا، اسی کا کچھ حصہ آگے تھوڑا سا میں پڑھوں گا۔ اس سبق کے ضمن میں یا موقع پر عید کے حوالے سے بھی شاید ایک دو باتیں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ سبق ایک یہ پڑھ رہے تھے ہم عید کے موقع پر
کہ کئی سال پہلے مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ حالات زندگی میں نے پڑھنے شروع کیے تھے. بعد میں کورونا کی وبا آئی تو وہ سلسلہ رک گیا اور کئی سال رکا رہا. تو پھر یہی چیز ذہن میں آئی کہ عید کے موقع پر نماز عید سے تھوڑی دیر پہلے تھوڑا سا سبق ان کے حوالے سے دہرا لیں گے تاکہ وہ سبق ہمارا پورا ہو جائے. اور ظاہر بات ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے واقعات میں بڑے بڑے سبق ہوتے ہیں. بس دیکھنا یا سمجھنا یہ ہوتا ہے کہ میں اور آپ ان سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں. عید الفطر کے موقع پر جہاں یہ سبق رکا تھا میرا، وہ یہاں تک رکا تھا کہ مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ یہ جہاں کلام پاک یا احادیث طیبہ کی اور خدمت بجا لاتے تھے، وہاں اہل باطل سے یہ مناظرے بھی کرتے تھے. اور کوئی ایسی بات نہیں جہاں مناظروں کا موقع آیا تو اللہ کے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے مناظرے کیے یا اللہ کے اولیاء نے مناظرے کیے. مثلا ہو سکتا ہے آپ نے پڑھا ہو یا سنا ہو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا مناظرہ جو نمرود کے ساتھ ہوا، وہ تو خود قرآن پاک میں ہے. علماء نے اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مناظرے اور مباحلوں کا ذکر بھی فرمایا جو اہل کتاب تک سے ہوئے. آپ اور ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت مشہور مناظرہ ہے جو دہریوں سے ہوا. حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا معتزلہ سے ہوا. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا عیسائی پادری سے ہوا. اور حضرات بھی اپنے اپنے وقت یا اپنے اپنے موقع پر اگر دین کی یہ خدمت کا موقع ان کو ملا تو انہوں نے کیا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اپنے فضل سے اہل حق کو فتح نصیب فرمائی. مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا عارف سنبھلی کو ایک خط لکھا تھا. اس میں حضرت نے لکھا کہ قریب 10 سال تک میں نے ایسے لوگوں سے مناظرے کیے، لیکن اسی خط میں حضرت نے لکھا کہ قریب 10 سال کے مناظروں کے تجربے کے بعد ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو سامنے ہیں انہیں کوئی غلط فہمیاں نہیں ہیں. حضرت فرماتے تھے کہ مناظرہ اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ سامنے والے کو کوئی علمی غلط فہمی ہے تو اس سے بات کر کے اس کی غلط فہمی کو دور کیا جائے. لیکن حضرت رحمۃ اللہ نے لکھا کہ جو ہمارے سامنے لوگ آئے انہیں کسی قسم کی کوئی غلط فہمیاں نہیں تھیں، انہیں ضد تھی اور ضد کا کوئی علاج کسی کے پاس نہیں. اس لیے پھر حضرت نے اس کے بعد چھوڑ دیا. باقاعدہ حضرت نے لکھا کہ اس کے بعد پھر ہم نے چھوڑ دیا.
بلکہ آگے اسی خط میں حضرت نے لکھا ہے کہ وہ حوالے اہل باطل کے جو نوکے زباں رہتے تھے پھر دماغ پہ زور ڈالنے کے باوجود بھی یاد نہیں آتے تھے۔ اس سے پہلے یا اس کے بعد پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر جیسے یہ یا تقریر جو بولنا ہوتا ہے اس کے ذریعے دین کی خدمت کی، قریب 100 سال کچھ کم، ان کے کچھ نہ کچھ حوالے اپنے موقع پر اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو آئیں گے۔ یہ میرے ہاتھ میں ان کی ایک کتاب ہے، اس کا میں تھوڑا سا تعارف کراؤں، اس لیے کہ جہاں تک میں نے ان کی اس کتاب کا جس کا میں شروع میں ابتدائیہ پڑھ رہا تھا، عید الفطر کے موقع پہ میں نے ذکر کیا تھا، تو جس باب پر میں نے بات شروع کر کے ختم کی تھی، اپنی اس کتاب میں حضرت نے اپنی کتابوں کا تعارف لکھا ہے۔ ظاہر ہے ساری کتابوں کا تو تعارف نہیں کرایا جا سکتا، لیکن 2-4 کا کرا دیں گے مختصر سا انشاءاللہ۔ ممکن ہے کہ کوئی پڑھے، عام طور پر ہمارے ہاں اب پڑھنے کا رواج ہے نہیں، اب تو سننے کا بھی رواج نہیں رہا، پڑھنے کا تو دور کی بات رہ گئی۔ ان کا بھی کوئی موقع نہیں ہے، رات 2 بجے، رات 12 بجے، رات 3 بجے، جب دل میں آئے فون ٹھوک دیا۔ اس کے بعد پھر کیا کر، ایک نے کل کیا، خیر میں نے اٹھایا تو مجھے کہتا ہے فون نہیں اٹھانے کو خفا تو نہیں ہوں، بڑا غصہ آیا مجھے اس پہ، لیکن بہرحال کیا بولے ان کا۔ مولانا نے یہ جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کا انتخاب ہے۔ آپ جانتے ہیں قرآن پاک یہ اللہ کا کلام ہے، الحمد کی الف سے لے کر والناس کے سین تک پورا کا پورا قرآن پاک اللہ کا کلام ہے۔ قرآن پاک میں ایک حرف کیا، ایک مد یا ایک شد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، وہ حضور کا معجزہ ہے، کلام اللہ کا ہے۔ احادیث طیبہ جو ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ اس میں بحث رہی علماء کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کتنی ہیں۔ آپ نے ایک بحث یا ایک سوال عموماً سنا یا پڑھا ہوگا نا، کہ کہیں نہ کہیں ذکر کیا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی آیات کتنی ہیں، سنا ہے یا نہیں؟ عام طور پر اس طرح کی سوال یا بات کی جاتی ہے۔ اسی طرح احادیث کے باب میں بھی یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کتنی ہیں۔ بس ایک موٹا سا ہنسا بغیر حد کے آپ ذہن میں رکھ لیں، ہزاروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ محترم نے اس کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2500 احادیث طیبہ جمع کی ہیں۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک، اس کو متن کہتے ہیں علماء کی زبان میں، ایک اس متن کا ترجمہ ہوتا ہے۔ مثلا اب دیکھیں نا، میں نے اللہ کے پاک کلام کی آیت پڑھی ہے نا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یہ متن ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اگر میرے ساتھ کہہ دیں، یہ متن کہلاتا ہے۔ اچھا، اب آگے اس کا اردو، ہندی، فارسی یا انگلش میں ترجمہ ہوگا، وہ آپ کی اور میری زبانوں میں ہوگا تاکہ ہم سمجھیں کہ کیا لکھا ہے۔ وہ قرآن نہیں ہوتا، وہ ترجمہ ہوتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اچھا، ایک اس کے بعد پھر تفسیر ہوتی ہے،
مثلا اب اس پاک آیت میں جس کو میں نے تھوڑا سا پڑھا، اس میں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کا ذکر ہے اور ان حضرات کے کعبے بنانے کا ذکر ہے. تو پھر یہ سوال یا اس کی تفصیل جب آئے گی کہ کعبہ کب بنایا گیا، کعبہ کنہوں نے بنایا، کتنے وقت میں بنایا، کہاں بنایا، اچھا اس طرح کی جب تفصیلات آئیں گی ان کو تفسیر کہیں گے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کا ایک متن ہوتا ہے جو عربی میں ہوتا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہوتے تھے. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. یہ متن ہوا، عربی ہوئی. اب اس کا آپ کی اور ہماری زبان میں ترجمہ ہوگا تاکہ وہ آپ اور ہم سمجھیں. اور پھر ممکن ہے کہ اس ترجمے کے بعد بھی ہمارے اور آپ کے ذہن میں کوئی سوال اٹھے تو جو وضاحت کی جائے گی وہ شرح کہلاتی ہے. تو حضرت نے اس کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2500 احادیث طیبہ جمع فرمائیں. پہلے متن لکھے، متن کے بعد پھر ان کا اردو ترجمہ کیا، اردو ترجمے کے بعد پھر ان کی شرح لکھی. مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جو ہر مسلمان گھر میں ہونی چاہیے. اب رواج نہیں رہا ہمارے ہاں اور یہی افسوس کی بات ہے. خیر میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا پڑھنا تو بڑی دور کی بات اب رہ گئی. اب تو ہمارے ہاں سننے کا رواج بھی نہیں ہے الا ماشاء اللہ. میں اس دن ایک دوست سے بات کر رہا تھا، یہ حج کے دن چل رہے ہیں، حج کا موسم ہے. مسجد حرام میں حضرت مکی صاحب کا درس بڑا مشہور ہے، پوری دنیا میں مشہور ہے، اور آج سے نہیں ہے 50 سالوں سے. محترم کی مسجد حرام کی جو کلام پاک کا ترجمہ یا تفسیر چھپی ہے نا، پہلے اس کو کیسٹوں میں محفوظ کیا گیا، اس زمانے میں کیسٹوں کا رواج ہوتا تھا، بعد میں اس کو اوراق میں لانے کی اب کوشش کی جا رہی ہے. الحمد کی الف سے لے کر والناس کے سین تک پورے قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر مکی صاحب کی آواز میں محفوظ ہوئی ہے اردو میں، جس کی 5000 کیسٹیں بنی. کتنی؟ اب اسے سنے گا کون؟ آپ الف لام میم پہلا پارہ ہے نا، سیقول دوسرا، تلک الرسل تیسرا، لن تنالوا البر چوتھا. آپ شاید مانے یا نہ مانے، ان 4 پاروں کا ترجمہ اور تفسیر اردو میں 3100 صفحات میں آیا ہے، صرف 4 پاروں کا. اب پتہ نہیں آگے پھر آپ آئے بھی نا کہ لکھنے والے بھی، مکی صاحب بھی ہنس رہے تھے، کہہ رہے تھے یہ بھی تنگ آئے ہوئے ہیں بھائی کیا کریں. بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان حضرات کی تو محنتوں میں کوئی شک نہیں، لیکن ہمارے دامن نہیں پھیل پائے. اچھا چلیں، پڑھنا تو طلباء کا کام ہوا یا علماء کا کام ہوا یا دوسرے بہت باذوق لوگ ہوتے ہیں جو پڑھیں. سننا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم سن بھی نہیں پاتے. اچھا اگر آپ دیکھیں، میں نے ایک بار عرض کیا تھا، یہ حج کا موسم ہے، آپ کے اور ہمارے گھر میں، ہر گھر میں خواتین ہوتی ہیں اور خواتین کے مخصوص مسائل ہوتے ہیں. مکی صاحب کے درسوں کی ایک البم ہے، اسلام میں عورت کا مقام. وہ لگ بھگ 15 کیسٹیں ہیں اور ایک ایک کیسٹ تقریباً 1.5 گھنٹے کی ہے. کوئی ایسا مسئلہ جس کا تعلق خواتین سے ہو اور مکی صاحب نے اس میں بیان نہ کیا ہو، ایسا نہیں.
اچھا ہمارے حضرات اللہ تعالیٰ حرمین شریفین سب کو لے جائیں، جاتے ہیں وہاں سے زمزم لیں گے، وہاں سے کھجور لیں گے، لینی چاہیے، رومال لیں گے، کپڑے لیں گے، نہیں لیں گے تو یہ چیزیں نہیں لیں۔ اس زمانے میں یہ کیسٹوں میں رواج ہوتا تھا، بعد میں ان کو سیڈیز میں کیا گیا، بعد میں MP3 میں کیا گیا، اب تو نیٹ پہ بھی ڈال دی گئی ہیں۔ آپ میں سے کوئی ہے جس نے یہ سنی؟ بولو، آپ لگائیں مکی صاحب کا نام، اسلام میں عورت کا مقام، وہ آ جائے گی البم۔ ہر درس آپ ایک دن میں تو نہیں سن سکتے نا، تھوڑا تھوڑا سنیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا بول نہ بلوائیں۔ اس زمانے میں یہ کیسٹوں کا رواج ہوتا تھا، آپ یقین کریں سویرے جب میں ناشتے کے لیے ناشتے کی میز پہ بیٹھتا تھا نا، یہ نہیں کہ یہ مدرسے کی بات تو بعد میں آئی، اس زمانے میں میں بھی آپ کی طرح کام کیا کرتا تھا، اس زمانے میں بھی میں نے یہ سارے ناشتے کے میز پہ سنی ہے 15 منٹ ہر روز۔ کیا فرق پڑتا تھا؟ اگر یہ نہیں سنیں گے تو ناشتے میں کوئی غیبتی کرنے میں لگ پڑ جائیں، لیکن یہ سنیں گے تو توجہ اس طرف آ جائے گی، کئی گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو تھوڑا اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ ہے بہت کچھ، بس ہماری توجہ ادھر نہیں۔ اس لیے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ محتمم دارالعلوم دیوبند فرمایا کرتے تھے کہ پانی کی تلاش زیادہ نہیں کرو، پیاس پیدا کرو۔ حضرت فرماتے تھے پانی تو مل ہی جائے گا۔ حضرت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2500 احادیث طیبہ اس کتاب میں جمع فرمائی۔ آپ میں سے کتنے حضرات ہیں جو اردو پڑھ سکتے ہیں، بہترین پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس طرف توجہ نہیں ہے۔ اب تو آپ یہ کتابی صورت میں شاید لینی مشکل ہوں، اب تو آپ ان کو جو ہے وہ لیپ ٹاپ میں محفوظ کر سکتے ہیں، موبائل میں ڈال سکتے ہیں، اب تو بہت سارے حل ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کوئی کتاب بھی انسان ایک دن میں نہیں پڑھتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اگر مجھ سے کوئی مشورہ مانگتا ہے نا کتاب پڑھنے کے لیے، میں اس کو کہا کرتا ہوں ہر روز صرف 3 ورق پڑھو، صرف 3 ورق۔ 3 ورق کا معنی کیا ہوا؟ 6 صفحے، 2 صفحوں کا 1 ورق بنتا ہے، 3 ورق۔ اور اس کے بعد اگر چوتھا ورق پڑھنے کے لیے بھی دل کرے اس دن نہیں پڑھو، دوسرے دن کا انتظار کرو، پھر آپ کا یہ ذوق پک جائے گا، پھر وہ عالم ہوگا۔ ممکن ہے اللہ نصیب فرمائے کہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے تو حضرت نے لکھا ہے کہ ہم ان کی بیمار پرسی کے لیے گئے، جن کے علم کا یہ عالم تھا کہ جو دیوبند میں بخاری پڑھاتے تھے، فرمایا بیماری کے عالم میں گئے تو کتاب بیٹھے پڑھ رہے ہیں۔ اور آپ تو شاید نہ جانتے ہوں، ان کو آخر عمر میں بواسیر کا روگ لگ گیا تھا، سیروں کے حساب سے ان کا خون آتا تھا، سیروں کے حساب سے۔ اس شدید بیماری میں بھی کتاب میں غرق ہیں۔ حضرت فرمائے جب وہاں پہنچے تو کتاب میں غرق تھے، تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ہمیں بڑی حیرانگی ہوئی، خیر بیٹھے ملاقات ہوئی تو ہم نے کہا حضرت یہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ مجھ سے کہنے لگے مولانا یہ بھی ایک بیماری ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ میں سے جو حضرات کو اللہ تعالیٰ نے اگر صلاحیت دی ہے تو تھوڑا پڑھنے کی بھی کوشش کریں۔ اب میں آپ کو دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کتنے نورانی ہوتے ہیں۔ میں آپ کو 1-2 مثالیں اس کتاب سے دوں۔ حضرت نے مناظرے تو چھوڑ دیے تھے، کیونکہ حضرت نے بڑی ایک عجیب بات لکھی ہے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ مناظرے ہمارے سامنے جو باطل فرقوں کے مناظر بن کے آتے تھے نا، حضرت نے لکھا ہے کہ وہ پیشہ ور ہوتے تھے۔ ہمیں بعد میں تجربہ ہوا کہ یہ تو پیشہ ور ہیں، ان کو صرف اپنے مال کمانے یا بٹورنے سے مقصد ہوتا تھا، ان کو حق یا باطل سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ اس لیے حضرت نے لکھا ہے کہ پھر ہم نے چھوڑ دیا کہ ایسے لوگوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے بحث کرنے۔
پھر حضرت نے فرمایا کہ پھر ہم نے اس بات پر غور کیا کہ اللہ کے پاک کلام اور احادیث طیبہ کے انوار عوام مسلمان کے آگے رکھو، ان پر محنت کرو، اور الحمدللہ اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ حضرت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کا انتخاب فرمایا ہے۔ انتخاب کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ بولو یا سمجھاؤں؟ اگر سمجھتے ہیں تو پھر سنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ پر ایک کتاب ہے ابن ماجہ شریف، اس کتاب سے حضرت نے یہ حدیث لی ہے۔ پہلے حدیث شریف سنیں۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا الی آخرہ۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی ہے کہ اللہ کے ساتھ کبھی کسی چیز کو شریک نہ کرنا، اگرچہ تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں اور تمہیں آگ میں بھون دیا جائے تب بھی شرک بولو نا نہیں کرنا۔ ایک وصیت۔ دوسری وصیت صحابی فرماتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمائی کہ خبردار کبھی بالارادہ نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے دیدہ و دانستہ، اس کا کیا مطلب کریں گے؟ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو اس کے بارے میں وہ ذمہ داری ختم ہو گئی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے وفادار اور صاحب ایمان بندوں کے لیے ہے۔ بات سمجھ آئی؟ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو وصیت فرما رہے ہیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے شرک کے بارے میں فرمائی، دوسری دو ہوئی، تیسری ایک اور ہے۔ محترم نے فرمایا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات ارشاد فرمائی کہ خبردار شراب کبھی نہ پینا، کیونکہ وہ ہر برائی کی کنجی ہے۔ یہ حدیث پاک کا ترجمہ ہے، پہلے متن تھا، یہ ترجمہ ہے۔ سمجھ آئی بات؟ پہلے تھوڑا اب شرح سنیں۔ تیسری چیز حضرت نے اس پر جو بات لکھی ہے اس کو اب ذرا شرح سنیں۔ محترم لکھتے ہیں کہ جس طرح ہر حکومت پر اس کی رعایا کے کچھ حقوق ہوتے ہیں اور رعایا جب تک بغاوت جیسا کوئی جرم نہ کرے ان حقوق کی مستحق سمجھی جاتی ہے، اسی طرح مالک الملک اللہ پاک نے تمام ایمان والوں اور دین اسلام قبول کرنے والوں کے لیے کچھ خاص احسانات اور انعامات کی ذمہ داری محض اپنے کرم سے لی ہے، جن کا ظہور انشاءاللہ آخرت میں ہوگا۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے بتایا کہ دیدہ و دانستہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا دوسرے تمام گناہوں کی طرح صرف ایک گناہ نہیں ہے، بلکہ باغیانہ قسم کی ایک سرکشی ہے، جس کے بعد وہ شخص جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے رب کریم کی عنایت کا مستحق نہیں رہتا۔ بات سمجھ آئی؟ اب بولو تو صحیح، بڑے ڈھیلے بولتے ہو۔ وہ تو ڈھیلے ہی بولو گے کیونکہ میں اور آپ پڑھتے تو پکی ہیں نا ماشاءاللہ۔ اچھا ایک اور چیز سن لیں، یہ جو 3 وصیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو فرمائی ہیں، یہ صرف محترم کے لیے تھیں؟ اور بولو تو صحیح، یہ صرف محترم کے لیے تھی؟ اب آگے ذرا سنیں، اس مضمون کی ایک دوسری حدیث دوسری کتابوں میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی ذکر کی گئی ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس بار جب آپ اور ہم گئے تھے تو مسجد اقصیٰ کے پڑوس میں 2 صحابہ کی قبریں تھیں نا، ان میں ایک یہ تھے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت سے ذکر کی گئی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں قریب انہی الفاظ میں تاکید فرمائی ہے، لیکن اس حدیث کے آخری الفاظ تارک نماز کے بارے میں
یوں آتے ہیں کہ فمن ترکہا متعمدن فقد خرج من الملہ، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو وہ ہماری ملت سے خارج ہو گیا۔ یہ طبرانی سے حدیث لی، جس حدیث کا حضرت نے حوالہ دیا طبرانی شریف حدیث کی کتاب ہے، اس میں ہے یہ حدیث۔ یہاں معنی سمجھ میں آیا؟ ایک آخری بات اور سن لیں، وقت ختم ہو گیا۔ حضرت لکھتے ہیں ان حدیثوں میں ترک نماز کو کفر یا ملت سے خروج اسی بنا پر فرمایا گیا ہے کہ نماز ایمان کی ایسی اہم نشانی ہے کہ اس کا چھوڑ دینا بظاہر اس بات کی نشانی ہے کہ اس شخص کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہا، اس نے اپنے کو ملت اسلامیہ سے الگ کر لیا۔ خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کوئی شخص مسلمان ہونے کے بعد نماز چھوڑے، اس لیے اس دور میں کسی کا نماز چھوڑنا اس کے مسلمان نہ ہونے کی بڑی واضح نشانی تھی۔ ایک بات اور آگے سنیں، اس عاجز کا خیال ہے کہ جلیل القدر تابعی حضرت عبداللہ بن شفیق نے صحابہ کے بارے میں جو یہ فرمایا ہے کہ کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یرون شیئا من الاعمال ترکہ کفرا غیر الصلاۃ، یہ مشکات شریف میں حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اکرام نماز کے سوا کسی عمل کے چھوڑنے کو بھی کفر نہیں سمجھتے تھے۔ یہ بات جو یہاں حضرت لکھ رہے ہیں یہ مشکات شریف میں ہے۔ اب اس کے آگے تھوڑی سی حضرت نے لکھا ہے، اس عاجز کے نزدیک اس کا معنی یہی ہے کہ صحابہ دین کے دوسرے ارکان مثلاً روزہ تھا، حج تھا، زکوٰۃ، جہاد، اسی طرح اخلاق، احکام میں کوتاہی کرنے کو تو بس گناہ سمجھتے تھے، لیکن نماز چونکہ ایمان کی نشانی ہے اور ملت اسلامیہ کا خاص شعار ہے، اس لیے جو شخص اللہ نہ کرے نماز کو چھوڑتا تھا وہ دین اسلام سے بے تعلقی اور ملت اسلامی سے خروج کی نشانی سمجھتے تھے۔ آگے حضرت نے ایک بات لکھی ہے، وہ ہو سکتا ہے آپ کو حیران کر دے۔ حضرت نے لکھا ہے ان حدیثوں سے امام احمد بن حنبل اہل سنت کے کتنے بڑے امام ہیں؟ یہ وہ ہیں جن کے عربی حضرات تقلید کرتے ہیں۔ آپ ہم امام ابو حنیفہ کی کرتے ہیں، وہ امام احمد بن حنبل کی کرتے ہیں، اس لیے آپ اور ہم حنفی کہلاتے ہیں اور وہ امام احمد بن حنبل کی نسبت سے حنبلی کہلاتے ہیں۔ ان حدیثوں سے امام احمد بن حنبل نے تو یہ سمجھا تھا کہ نماز چھوڑ دینے سے آدمی قطعاً کافر اور مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا، حتیٰ کہ اگر وہ اسی حال میں مر جائے تو اس کی نماز جنازہ بھی حضرت فرماتے تھے نہیں پڑھی جائے گی اور مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن ہونے کی اجازت حضرت نہیں دیتے تھے۔ آپ اور ہمارے لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رعایت فرما دی، اس لیے پھر ہم نے اس رعایت سے خوب فائدہ اٹھایا۔ اب آگے تو میں بات ساری باقی نہیں پڑھ سکتا، کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں نے صرف ایک حدیث پڑھی ہے اور اس کا تھوڑا سا ترجمہ کیا ہے اور شرح پڑھی ہے، ان جملوں سے اس کتاب کی اہمیت سمجھ آئی ہے؟ اس لیے مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ ہمارا دل یہ کہتا ہے کاش یہ کتاب ہر مسلمان کے گھر میں ہو۔ اس کتاب میں صرف نماز کے بارے میں احادیث طیبہ نہیں ہیں، ایمانیات پر ہیں، روزے پر ہیں، نماز پر ہیں، غسل پر ہیں، وضو پر ہیں، حج پر ہیں، زکوٰۃ پر ہیں، جہاد پر ہیں، نوافل پر ہیں، شادی بیاہ پر ہیں، اللہ نہ کرے طلاق خلا پر ہیں۔ کوئی مسئلہ جس کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایسا نہیں ہے جو حضرت نے اس کتاب میں چھوڑا۔ آپ میں سے جو اردو پڑھ نہیں جانتے ہیں وہ تو منگوا سکتے ہیں، بلکہ میں نے کہا آپ تو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ ہر 3 ورق بھی آپ نہ پڑھ سکیں تو ایک روز 1 صفحہ پڑھیں، فائدہ ہوگا، خود پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے ایسا، آپ ایک آخری بات میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ہاں مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے، مدتیں ہو گئیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائیں۔ ایسا عالم صدیوں میں نظر نہیں، ہم نہیں، ہماری کیا اوقات ہے، علماء یوں لکھتے ہیں کہ ایسے عالم صدیوں میں نہیں نظر۔ وہ حضرت پتہ ہے مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، سننا، حضرت فرماتے تھے
ہمارے کچھ لوگوں نے قرآن پاک کی آیات کو 3 اقسام پہ تقسیم کیا ہوا ہے. کتنی؟ ہمارے کچھ لوگوں نے کلام پاک کی آیات کو 3 اقسام پہ تقسیم کیا ہوا ہے. ایک کلام پاک کی وہ آیات ہیں جن میں حکم ہے نماز ادا کرو، روزہ رکھو، جہاد کرو، زکوٰۃ دو، سچوں کا ساتھ دو. وہ سمجھے میں یہ ساری صحابہ کے لیے. کن کے لیے تھی؟ یہ ساری صحابہ کے. اچھا، دوسری آیات وہ ہیں جن میں جہنم کا ذکر ہے. اللہ نہ کرے کہ یہ کرو گے تو اس کا بدلہ دوزخ ہوگا، وہ کرو گے تو اس کا بدلہ دوزخ ہوگا. جیسے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. انہوں نے سمجھا یہ ساری کافروں کے لیے ہیں. یہ کن کے لیے؟ یہ ساری کافروں. اچھا، حضرت فرماتے تیسری وہ آیتیں انہوں نے تقسیم کی ہوئی ہیں جن میں جنت کا ذکر ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. انہوں نے سمجھا یہ ساری ہمارے لیے. محترم صحیح فرماتے تھے غلط فرماتے تھے؟ سچ بتاؤ آپ اور میں بھی انہی میں نہیں ہیں؟ انہی میں ہیں کہ جن آیات میں احکامات ہیں نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، صدقات دو، حج کرو، روزے رکھو، ہم نے کہا وہ ساری صحابہ کے لیے. اچھا، جو دوسری آیات ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. ہم نے کہا وہ ساری ان کے لیے. اچھا، اور تیسری آ گئی جنت والی، وہ کہا وہ ساری ہمارے لیے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. مولانا نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا حصہ بقایا اب عید الفطر پہ انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ المبین. آ گیا.